اور پھر وین کا دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ جوڈی کی آنکھیں ایک جھٹکے سے کھلیں تو پہلے تو اس کے ذہن میں دھند سی چھائی رہی، پھر آہستہ آہستہ اس کے ذہن سے دھند صاف ہوتی چلی گئی تو اس کے ذہن میں سابقہ واقعات کی جیسے فلم سی چل پڑی۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ اس نے مشین پسٹل کا ٹریگر دبا کر فائر کھولا تھا کہ اچانک اس کے ذہن پر یک لہر جیسے دھند سی چھا گئی تھی اور اب اسے ہوش آ رہا تھا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گیا، لیکن دوسرے لمحے اس کا ذہن بھگ سے اڑ گیا کیونکہ اس کے دونوں بازو عقب میں کر کے رسی سے بندھے ہوئے تھے اور اس کے جسم پر موجود لباس پر خون کے دھبے سے پھیلے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اس نے ادھر ادھر نظریں گھمائیں تو وہ بے اختیار چونک پڑا کیونکہ اس کے ساتھ ہی فرش پر ایک عورت اور ایک مرد کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور جوڈی نے جب غور سے ان دونوں کو دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ مرد کا چہرہ علی عمران جیسا تھا، جبکہ ساتھ پڑی ہوئی عورت کی لاش کا چہرہ عمران کی ساتھی عورت کے چہرے جیسا تھا۔ ان کے چہرے زرد پڑے ہوئے تھے، وہ زندہ نہیں تھے بلکہ یہ ان کی لاشیں تھیں۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ عمران اور اس کے ساتھی عورت کیسے ہلاک ہو گئے؟ یہ سب کیا ہے؟ جوڈی نے انتہائی حیرت بھرے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے کمرے کی ساحت پر غور کرنا شروع کر دیا۔ یہ کوئی اسٹور نما کمرہ تھا، ایک طرف پیٹیاں رکھی ہوئی تھی لیکن یہ اسلحے کی پیٹیاں نہیں تھی۔ دوسرے لمحے اسے کراہ کی آواز سنائی دی تو وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت کی شدت سے پھٹتی چلی گئیں کیونکہ عمران کی ساتھی عورت جسے وہ لاش سمجھ رہا تھا وہ اب کراہ رہی تھی اور اب اس پہ زندگی کے تاثرات بھی نظر آنے لگ گئے تھے۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے زندہ ہو گئی؟ جوڈی نے پھر حیرت سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ دوسرے لمحے عورت کی آنکھیں کھلی اور اس نے بے اختیار اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ پوری طرح نہ اٹھ سکی اور وہ دوبارہ فرش پر گر گئی۔ او یہ کیا ہے؟ یہ میں کہاں ہوں؟ عورت نے بڑبڑاتے ہوئے کہا تو جوڈی کا ذہن ایک بار پھر زلزلے کی زد میں آ گیا۔ گارشیا کی آواز کا کیا مطلب؟ جوڈی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز اور لہجہ تو جوڈی کا ہے مگر تمہارا چہرہ تو… اس عورت نے گردن موڑ کر جوڈی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او میں جوڈی ہوں، کیا تم گارشیا ہو؟ جوڈی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ہاں میں گارشیا ہوں، لیکن یہ سب کیا ہے؟ ہم کہاں موجود ہے؟ یہ تمہارا چہرہ تو ایشیائی ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ او یہ لاش! گارشیا نے اس بار چیختے ہوئے لہجے میں کہا تو جوڈی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا ذہن اس وقت واقعی اس انداز میں گھوم رہا تھا جیسے پنکھا اپنی پوری رفتار سے گھومتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کیا چکر ہے؟ جوڈی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا تم واقعی جوڈی ہو؟ گارشیا نے بھی اسی طرح حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں جوڈی ہوں، جوڈی نے کہا۔ تم نے تو ان پر فائر کھولا تھا، پھر کیا ہوا تھا؟ میں تو اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیوں بے ہوش ہوئی تھی؟ کیا ہوا تھا؟ گارشیا نے حیرت سے تقریباً چیختے ہوئے کہا۔ میں نے تو اس مقامی آدمی پر فائر کھولا تھا جو اپنی جان بچانے کے لیے میری منتیں کر رہا تھا، بس مجھے بھی اتنا ہی یاد ہے کہ وہ گولیاں کھا کر چیختا ہوا کرسی سمیت نیچے گرا تھا کہ اس کے ساتھ ہی میرے ذہن پر بھی تاریکی سی چھا گئی اور اب مجھے یہاں ہوش آیا ہے۔ تمہارا چہرہ عمران کی ساتھی عورت کا چہرہ تھا اور تمہارا چہرہ زرد تھا اور تمہاری حالت بالکل لاش جیسی تھی۔ جوڈی نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس کے منہ سے خود بخود الفاظ اچھل کر نکلتے جا رہے ہوں، اور پھر اس سے پہلے کہ جوڈی کچھ کہتا اچانک ساتھ پڑی ہوئی دوسری لاش کے جسم میں بھی حرکت کے تاثرات نمودار ہونا شروع ہو گئے، پھر اس کے منہ سے بھی کراہیں نکلنے لگیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے بھی ان دونوں کی طرح اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ہاتھ عقب میں بندھے ہونے کی وجہ سے وہ ایک بار پھر نیچے گرا اور اس کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی۔ یہ کیا ہوا؟ میں کہاں ہوں؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ اس آدمی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس کی آواز سنتے ہی جوڈی اور گارشیا دونوں بے اختیار چیخ پڑے۔ یہ تو لافٹر کی آواز ہے، جوڈی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا تو فرش پر گرا ہوا وہ آدمی ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم کون ہو؟ تمہاری آواز تو جوڈی جیسی ہے، مگر تم تو عمران کے ساتھی ہو، اس آدمی نے انتہائی طویل حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس بار جوڈی نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اب بات سمجھ میں آ گئی ہے، واقعی بڑا گہرا چکر چلایا گیا ہے اور اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ ہم کہاں ہیں، جوڈی نے کہا۔ کیا واقعی تم جوڈی ہو؟ لافٹر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں جوڈی ہوں اور تمہارے ساتھ مادام گارشیا ہے اور تمہارے چہرے پر عمران کا میک اپ ہے۔ میں پہلے سمجھا کہ تم عمران ہو اور تم بھی لاش کی صورت میں، اب بات میری سمجھ میں آ گئی ہے۔ عمران نے کسی پراسرار انداز میں ہمیں وہاں امین گوری کے تہخانے میں بے ہوش کر دیا اور وہ لوگ رہا ہو گئے۔ مارکس کو شاید وہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد ہم تینوں کے چہروں پر انہوں نے اپنا میک اپ کیا اور کسی پراسرار انداز میں ہمیں لاشوں میں تبدیل کر دیا گیا، اور یقیناً عمران اور اس کے ساتھیوں نے ہمارا میک اپ کر لیا ہوگا اور اس وقت ہم ساسک سینٹر کے اسٹور میں موجود ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ ہمارے روپ میں یہاں داخل ہونے میں کامیاب ہو چکے ہیں، جوڈی نے کہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ جوڈی، وہ لوگ تو بندے اور بے بس تھے، وہ کیسے رہا ہوگے اور ہم
کیسے بے ہوش ہو گئے؟ کیا یہ لوگ جادوگر ہیں؟ نہیں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے، گارشیا نے کہا۔ ایسا واقعی ممکن نہیں ہو سکتا جوڈی، یہ کوئی اور چکر ہے، لافٹر نے کہا۔ عمران کے لیے سب کچھ ممکن ہے، مجھ سے واقعی غلطی ہو گئی، میں نے انہیں بے ہوشی کے دوران ہی ہلاک نہیں کر دیا۔ میں ہاں گارشیا کی باتوں میں آ گیا، کاش ایسا نہ ہوتا، جوڈی نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، کمرے کا دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور وہ تینوں بے احتیاط چونک پڑے، کیونکہ ان کے سامنے لافٹر کھڑا بڑے پر اسرار انداز میں مسکرا رہا تھا۔ ساسیکس سینٹر کے بڑے ہال کمرے میں اس وقت جشن کا سا سما تھا۔ ہال کے ایک کونے میں ایک بڑی سی میز موجود تھی جس میں شراب کی بوتلیں اور جام پڑے ہوئے تھے۔ ہال میں اس وقت 21 افراد موجود تھے، جن میں سے 3 ریڈ ایجنٹس جوڈی، گارشیا اور لافٹر بھی موجود تھے۔ مادام گارشیا، آپ نے اس جشن کا آئیڈیا دے کر ہماری بور زندگی میں خوبصورت رنگ بھر دیے ہیں، ڈاکٹر فیلچر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے ہاتھ میں شراب سے بھرا ہوا جام تھا اور مادام گارشیا جواب میں صرف مسکرا دی۔ آپ کے اس جشن کو اور زیادہ پرمسرت بنائے جانے کا ایک اور منصوبہ بھی مادام گارشیا نے بنایا ہوا ہے، ساتھ کھڑے ہوئے جوڈی نے کہا۔ تو ڈاکٹر فیلچر بے احتیاط چونک پڑا۔ اچھا، وہ کون سا؟ ڈاکٹر فیلچر نے چونک کر کہا۔ یہ بڑا پراسرار سا منصوبہ ہے، پورا ڈرامہ ہے۔ ڈرامہ؟ کیوں مادام گارشیا، یہ ڈرامہ اب شروع ہو جانا چاہیے، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جیسے تم کہو، مادام گارشیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ لافٹر، جا کر اس ڈرامے کے اداکاروں کو یہاں لے آؤ تاکہ ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھی اس دلچسپ ڈرامے سے محفوظ ہو سکیں، جوڈی نے اپنے ساتھی لافٹر سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس باس، لافٹر نے جواب دیا اور تیزی سے مڑ کر ہال کے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ اداکاروں کو؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں، ڈاکٹر فیلچر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب ڈرامہ شروع ہوگا تو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، جوڈی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور اس کے ساتھ ہی وہ ہال میں موجود ڈاکٹر فیلچر کے دوسرے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہو گیا، جن میں 2 عورتیں اور باقی مرد تھے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، توجہ کریں، جوڈی نے کہا۔ تو آپس میں باتیں کرنے اور شراب پینے میں مشغول سب لوگ جوڈی کی طرف متوجہ ہو گئے اور ہال پر پراسرار سی خاموشی طاری ہو گئی۔ اس جشن مسرت کی رونق دوبالا کرنے اور آپ کے موڈ کو زیادہ خوشگوار بنانے کے لیے ہم نے ایک ڈرامے کا انتظام کیا ہے۔ میرے ساتھی اس ڈرامے کے کرداروں کو یہاں لانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ ابھی جب یہ کردار یہاں آئیں گے تو آپ لوگ اس دلچسپ اور پراسرار ڈرامے سے یقیناً پوری طرح محفوظ ہوں گے، جوڈی نے اونچی آواز میں کہا۔ اور ان سب کے چہروں پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ کیسا ڈرامہ اور کیسے کردار؟ راڈار نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہوگا، جوڈی نے جواب دیا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک دروازہ کھلا اور لافٹر اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے ایک عورت اور 3 مرد اندر داخل ہوئے۔ انہیں دیکھ کر ہال میں موجود ڈاکٹر فیلچر کی ساتھی دونوں عورتوں نے یکلحد چیخیں ماری اور وہ دونوں ہی یکے بعد دیگرے لہرا کر نیچے گر گئیں، جبکہ ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کے چہرے زرد پڑ گئے اور آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ وہ اس طرح ساکت کھڑے تھے جیسے اچانک وہ پتھر کے مجسمے بن گئے ہوں۔ یہ تو وہی لاشیں ہیں، یہ لاشیں، مگر یہ تو زندہ ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ ڈاکٹر فیلچر کے منہ سے بڑبڑاتے ہوئے الفاظ نکلے۔ ہاں، یہ وہی لاشیں ہیں جو اب زندہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ یہ وہی خوفناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں جن کی شہرت پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی، پاکیزہ سیکرٹ سروس کے ارکان۔ ہم نے انہیں لاشوں میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن مادام گارشیا کی ضد تھی کہ ڈرامے کے لیے انہیں زندہ کیا جائے، چنانچہ آپ خود دیکھ لیں، یہ زندہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ابھی تک ان کے کپڑوں پر خون کے داغ موجود ہیں، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، لاشیں کیسے زندہ ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر فیلچر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو اس دلچسپ 2 ایکٹ کے ڈرامے کی حیثیت ہے کہ جو ممکن نہیں وہ ممکن ہو گیا ہے، اور ابھی اس ڈرامے کا دوسرا دلچسپ ایکٹ باقی ہے، اس لیے پہلا ایکٹ ختم اور پردہ کھینچا جاتا ہے، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی جیب سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کی مٹھی بند تھی۔ اس نے ہاتھ کو زمین کی طرف جھٹکا دے کر کھولا تو اس کے ہاتھ سے 2 سرخ رنگ کے چھوٹے چھوٹے کیپسول نکل کر زمین پر گرے اور چٹاہ چٹاہ کی آوازوں کے ساتھ ہی ٹوٹ گئے۔ ان کیپسولوں کے ٹوٹتے ہی ہال میں موجود ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھی یکلحد لہرا کر نیچے گرنے لگے، اور پلک جھپکنے میں جوڈی، مادام گارشیا، لافٹر اور کمرے میں آنے والے 3 فرد اور ایک عورت کے سوا باقی سب افراد زمین پر ٹیڑھے میڑھے انداز میں گر کر ساکت ہو چکے تھے۔ جو لوگ نیچے نہیں گرے تھے وہ مجسموں کی طرح اپنی اپنی جگہوں پر ساکت کھڑے ہوئے تھے۔ پھر تقریباً 2 منٹ بعد جوڈی نے آہستہ سے سانس لیا اور اس کے بعد اس نے زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ اس کے سانس لیتے ہی اس کے ساتھیوں نے بھی سانس لینے شروع کر دیے۔ یہ تم نے کیا تماشا بنا رکھا ہے؟ کمرے میں آنے والی ایک زندہ لاش نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم اپنے اسکرپٹ سے ہٹ کر بول رہے ہو، ڈرامے کے کرداروں کو وہی بولنا چاہیے جو اسکرپٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور سب بے اختیار ہنس پڑے۔ لافٹر، جاؤ اور دوسرے ایکٹ کے 3 کرداروں کو بھی یہاں لے آؤ، انہیں یقیناً اب تک ہوش آ گیا ہوگا۔ اور سنو، خیال رکھنا ایسا نہ ہو کہ
یہ تربیہ ڈرامہ کسی المیہ میں تبدیل ہو جائے، جوڈی نے لافٹر سے مخاطب ہو کر کہا تو لافٹر مسکراتا ہوا مڑا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تم ان سب کو اٹھا کر ایک طرف ترتیب سے ڈال دو، ان کی بے ترتیبی مادام گارشیا کی نازک طبیعت پر بوجھ بن سکتی ہے، جوڈی نے آنے والوں سے کہا، اور وہ سب تیزی سے آگے بڑھے اور انہوں نے ہال میں بکھرے ہوئے بے ہوش ہوئے ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو کھینچ کھینچ کر ایک طرف اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ ایک بار پھر کھلا اور کمرے میں 3 اور زندہ لاشیں داخل ہوئیں۔ ان تینوں کے ہاتھ ان کے عقب میں بندھے ہوئے تھے، ان کے پیچھے لافٹر اندر داخل ہوا۔ خوش آمدید، خوش آمدید، یہ اس صدی کا حیرت انگیز عجوبہ ہے کہ لاشیں بھی زندہ ہو رہی ہیں، جوڈی نے ان سے مخاطب ہو کر کہا۔ تم عمران ہو؟ ان میں سے ایک نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ عمران تو تمہارے ساتھ کھڑا ہے، میں تو جوڈی ہوں، چیف ریڈ ایجنٹ، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم نے کسی پراسرار طریقے سے بازی الٹ دی ہے، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے کہ میں نے تمہیں بے ہوشی کے دوران ہلاک کیوں نہیں کر دیا؟ آنے والے نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اگر تمہیں احساس ہو ہی گیا ہے تو چلو پھر تم دوبارہ جوڈی بن جاؤ، میں علی عمران بن جاتا ہوں، جوڈی نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی گردن کے قریب چٹکی بڑھی اور پھر ایک ماسک چہرے اور سر سے اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ اب وہ اپنی اصل شکل میں تھا۔ اس کے ماسک اتارتے ہی لافٹر اور گارشیا نے بھی ماسک اتارنے شروع کر دیے اور چند لمحوں بعد وہ سب اپنی اصل شکلوں میں تھے۔ گارشیا کی جگہ جولیا اور لافٹر کی جگہ صفدر کھڑا تھا۔ ان کے چہروں پر موجود ماسک بھی اتار دو صفدر، تاکہ ڈرامے کے تمام کردار اپنی اصل شکلوں میں آ جائیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو صفدر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے باری باری بعد میں آنے والے تینوں افراد کے چہروں پر سے ماسک اتار دیے۔ اب وہاں جوڈی، گارشیا اور لافٹر کھڑے تھے۔ تم نے یہ سب کیسے کر لیا؟ تم تو بندھے ہوئے اور بے بس تھے، میں نے تو تم لوگوں کو اس طرح باندھا ہوا تھا کہ تم کسی صورت بھی رہا نہیں ہو سکتے تھے، جوڈی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ کارنامہ میرے ساتھی کیپٹن شکیل نے سر انجام دیا ہے۔ اس کی کلائی میں ایک کنگن ہے جو بظاہر تو ایک زیبائشی کنگن لگتا ہے، لیکن بہرحال اس کے اندر انتہائی تیز بلیڈ لگے ہوئے ہیں۔ تم نے میرے ناخنوں میں موجود بلیڈ تو نکال لیے تھے، لیکن تمہیں کیپٹن شکیل کے کنگن کا علم نہیں تھا، اور نہ تم نے میرے علاوہ میرے کسی اور ساتھی پر توجہ کی، حتیٰ کہ تم نے ان کی تلاشی بھی لینے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ کیپٹن شکیل کی جیب میں انتہائی زود اثر بے ہوش کر دینے والی گیس سے بھرے ہوئے سرخ رنگ کے کیپسولوں کی پوری ڈبیا موجود تھی، اور اس کے ساتھ ہی دوسری جیب میں اس کا اینٹی بھی موجود تھا، لیکن اس کنگن میں موجود بلیڈ جھٹکے سے باہر نہ نکلتے تھے، بلکہ اس پر لگا ہوا بٹن انہیں نکالنے کے لیے باقاعدہ پریس کرنا پڑتا ہے تاکہ اچانک جھٹکا لگنے سے وہ بلیڈ کسی طرح کا نقصان نہ پہنچا سکے۔ تم نے ہم لوگوں کو واقعی اس انداز میں باندھا تھا کہ ہم کسی طور پر بھی حرکت نہیں کر سکتے تھے۔ اس طرح کیپٹن شکیل کے دونوں ہاتھ بھی اس انداز میں بندھے ہوئے تھے کہ وہ کسی طرح بھی کنگن پر موجود اس بٹن کو اپنی انگلیاں موڑ کر پریس نہیں کر سکتا تھا۔ اس پر کیپٹن شکیل نے ایک نادر پلان بنایا۔ وہ کرسی سمیت اسی بندھی ہوئی حالت میں مینڈک کی طرح اچھلتا ہوا سامنے پڑی ہوئی خالی کرسیوں کی طرف گیا۔ اس نے ایک کرسی کے ساتھ اپنی کرسی کی پشت لگائی اور پھر اپنی کرسی کے پیچھے خالی حصے سے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ باہر نکال کر دوسری کرسی کی لکڑی سے اپنا کنگن ٹکرا کر اس بٹن کو پریس کر لیا۔ اس طرح کنگن کے بلیڈ باہر آ گئے اور وہ دوبارہ کرسی سمیت اپنی جگہ پر آ گیا، لیکن ابھی اس نے اس بلیڈ سے اپنے ہاتھوں پر بندھی ہوئی رسیاں کاٹی تھی کہ تم لوگ آ گئے۔ اب کیپٹن شکیل کے لیے معمولی سی حرکت کرنا بھی مسئلہ بن گیا، اس لیے میں نے تم لوگوں کو باتوں میں مشغول کر کے اپنی طرف متوجہ کر لیا، اور کیپٹن شکیل نے بہرحال انتہائی محتاط انداز میں ہاتھ اپنی جیب میں ڈال لیا۔ لیکن ایک اور مسئلہ سامنے آ گیا کہ کیپٹن شکیل نے کھلے کیپسول اپنی جیب میں ڈالنے کی بجائے ان کی سیل ڈبیا ہی جیب میں ڈال لی تھی، چنانچہ اسے جیب میں ہی اس ڈبیا کی سیل اور ڈبیا کو اس طرح کھولنا پڑے کہ تمہیں اس کا احساس تک نہ ہو سکے۔ اس طرح اسے کافی دیر لگ گئی، اور پھر شاید یہ بھی ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس مقامی آدمی قادر خان نے تم سے رحم کی بھیک مانگنی شروع کر دی، اور تم نے اپنی سفاک فطرت کے مطابق اس پر مشین پسٹل کا فائر کھول دیا، اور اس طرح کیپٹن شکیل کو فوری طور پر حرکت کرنے کا موقع مل گیا، اور اس نے جیب سے ریڈ کیپسول نکال کر زمین پر پھینک دیا۔ نتیجہ یہ کہ تم فوری طور پر بے ہوش ہو گئے، جو کہ اس ساری کارروائی کا صرف مجھے اور کیپٹن شکیل کو ہی علم تھا، اس لیے ہم دونوں نے سانس روک لیے تھے، جبکہ باقی ہمارے ساتھی جو اس کارروائی سے لا علم تھے تمہارے ساتھ ہی بے ہوش ہو گئے۔ جب اس گیس کے اثرات ختم ہوئے تو کیپٹن شکیل نے اس کنگن کی مدد سے اپنی باقی رسیاں کاٹیں، اور آزادی جیسی نعمت حاصل کرنے کے لیے اس نے ازراہ مہربانی مجھے بھی اس نعمت سے بہرہ کر دیا، اور ظاہر ہے اس کے بعد ہم نے اپنے ساتھیوں کی رسیاں کاٹیں اور انہیں ہوش دلایا، اور پھر اس تہہ خانے سے نکل کر ہم نے امین گوری اور اس کے ساتھیوں کا خاتمہ کیا، اور پھر تم سمیت ہم وہاں سے اس اڈے پر واپس پہنچ گئے۔ چنانچہ اس کے بعد معاملات آسان ہوتے چلے گئے۔ میں نے تمہاری آواز اور لہجے میں فون کر کے سینٹر کے انچارج ڈاکٹر فیلچر سے بات کی اور اسے بتایا کہ ہم خوفناک سیکرٹ ایجنٹوں کو ہلاک کر کے لے کر آ رہے ہیں، اور اب مادام گارشیا کی خواہش پر ہم سب اس کے اور اس کے ساتھیوں سمیت اس سینٹر میں جشن مسرت منانا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ لاشیں انتہائی خوفناک ایجنٹوں کی ہیں اور ہم
نے انہیں اپنے ساتھ ایکریمیا لے جانا ہے، اس لیے ہم انہیں اپنے ساتھ سینٹر میں لے آنے پر مجبور ہیں۔ پہلے تو ڈاکٹر فیلچر لاشوں کی موجودگی پر قدرے ہچکچایا، لیکن پھر اس نے اجازت دے دی۔ پھر اس نے اسپیشل وین اپنے ڈرائیور سمیت ہمارے پاس بھیج دی، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس سینٹر کے کمپیوٹر میں یہ خاصیت ہے کہ وہ میک اپ کو چیک کر سکتا ہے، اس لیے مجھے مجبوراً ماس میک اپ کا سہارا لینا پڑا۔ چنانچہ تمہیں اور تمہارے ساتھیوں پر ہم نے اپنے ماس میک اپ کر دیے اور اپنے آپ پر تمہارا اور میرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ لاشوں کی صورت میں رہے، اور پھر ہم سب اس وین میں سوار ہو کر یہاں داخل ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تم دونوں کو علیحدہ کمرے میں رکھا گیا، جبکہ ہمارے 3 ساتھی جو لاشوں کی صورت میں تھے علیحدہ کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ پھر ڈاکٹر فیلچر نے یہاں جشن کا اہتمام کیا اور میں نے انہیں بتایا کہ اس جشن مسرت کو مزید دلچسپ اور رنگین بنانے کے لیے ہم نے 2 ایکٹ کا ڈرامہ بھی تیار کیا ہے، جس کے پہلے ایکٹ میں 3 ساتھی اندر لائے گئے جو لاشوں کی صورت میں سینٹر میں داخل ہوئے تھے اور جو اب پراسرار طور پر زندہ ہو گئے تھے۔ چنانچہ ڈاکٹر فیلچر اور اس کی ساتھی ان زندہ لاشوں کو دیکھ کر حیران رہ گئے تھے، اور ان کی 2 ساتھی عورتیں تو زندہ لاشوں کو دیکھتے ہی خود بخود بے ہوش ہو گئی، جبکہ باقی افراد کو ہم نے ریڈ کیپسول توڑ کر بے ہوش کر دیا، اور پھر تم تینوں کو ساتھ یہاں لایا گیا تاکہ تم تینوں ریڈ ایجنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکو کہ تمہارا یہ سینٹر جسے ناقابل تسخیر بنایا گیا تھا کس طرح تباہ ہوتا ہے۔ عمران نے پوری تفصیل سے سارا پس منظر بتاتے ہوئے کہا تو جوڈی، مادام گارشیا اور لافٹر تینوں کے چہروں پر ساری تفصیل سن کر حیرت سے بگڑے ہوئے نظر آنے لگ گئے۔ تم واقعی دنیا کے شاطر ترین لوگ ہو، جوڈی نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ تم بھی ریڈ ایجنٹ ہو، ایکریمیا کے انتہائی تربیت یافتہ اور خوفناک ترین ایجنٹ سمجھے جاتے ہو۔ میں تمہیں اس لیے ساتھ لایا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ ہوش میں آنے کے بعد تم بھی اپنے آپ کو منوا سکو، اور اب تمہیں میری طرف سے پوری اجازت ہے کہ تم اگر چاہو تو سچویشن بدلنے کی کوشش کر سکتے ہو۔ عمران نے جوڈی سے مسکراتے ہوئے کہا، اگر میں تم سے ایک درخواست کروں تو کیا تم میری درخواست مانو گے؟ اچانک گارشیا نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو وہ سب چونک کر گارشیا کی طرف دیکھنے لگے۔ جولیا نے گارشیا کا لہجہ سنتے ہی بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ کیسی درخواست؟ اب تو درخواستوں کا موقع نہیں رہا مادام گارشیا، تمہیں معلوم ہے کہ تم لوگوں کو یہی تربیت دی جاتی ہے۔ جو درخواست کرتے ہیں، جو منتوں پر اتر آتے ہیں یا جو رحم کی بھیک مانگنا شروع کر دیتے ہیں، وہ بزدل ہوتے ہیں، اور تمہارے نصاب میں بزدل کو زندہ رہنے کا حق نہیں دیا جاتا۔ تم نے خود دیکھا کہ جیسے ہی ہمارے گائیڈ قادر خان نے جوڈی سے درخواست کی اور منت کی، جوڈی نے فوراً اس پر فائر کھول دیا تھا۔ اس لیے درخواست کی ضرورت نہیں، میں تو تمہیں کھلی آفر کر رہا ہوں، اور وہ یہ کہ میں اور میرے ساتھی تم سمیت یہاں موجود سب افراد کو اسی حالت میں چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں۔ ہم یہ سینٹر باہر جا کر ہی تباہ کریں گے۔ اگر اس دوران تم اپنے آپ کو بچا کر ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو سینٹر سمیت بچا سکتے ہو تو بچا لینا، ورنہ جب سینٹر تباہ ہوگا تو پھر سینٹر کے ساتھ ساتھ یہ مشینری، ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھی اور تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیا تم واقعی ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ جوڈی نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور نہ صرف جوڈی، اس کے ساتھیوں کے چہروں پر بلکہ عمران کے اپنے ساتھیوں کے چہروں پر بھی حیرت کے تاثرات ابھر آئے۔ ہاں، ظاہر ہے میں یہاں رہ کر اس سینٹر کو کیسے تباہ کر سکتا ہوں، اس طرح تو میں اور میرے ساتھی بھی ساتھ ہی ہلاک ہو جائیں گے۔ عمران نے کہا، یہ غلط فیصلہ ہے، ہم سب ان افراد کو ہلاک کر کے اور مشینری تباہ کر کے بھی باہر جا سکتے ہیں، اور پھر باہر سے سینٹر کو مکمل طور پر تباہ کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کو زندہ چھوڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچانک تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ تم خاموش رہو تنویر، ٹیم لیڈر میں ہوں، تم نہیں، اور یہ بھی سن لو کہ آئندہ اگر تم نے میری باتوں میں مداخلت کی تو تم دوسرا سانس نہیں لے سکو گے، سمجھے؟ عمران نے گرراتے ہوئے کہا تو تنویر بے اختیار ہونٹ بھینچ کر رہ گیا۔ تمہارا ساتھی تنویر درست کہہ رہا تھا، فطری طور پر تو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم اس سے بھی کوئی نہ کوئی مفاد حاصل کرنے کے خواہش مند ہوگے۔ کیا تم مجھے بتاؤ گے کہ تم کیا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہو؟ جوڈی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کچھ نہیں، اب مزید کیا مفاد حاصل ہونا ہے؟ دراصل تم ریڈ ایجنٹ ہو اور سرخ صفاقی کی نشانی ہوتی ہے، جبکہ میں سیدھا سیدھا وائٹ ایجنٹ ہوں۔ مجھے صفاقی سے نفرت ہے، اور جو کچھ تنویر یا تم کہہ رہے ہو، اس طرح بے بس اور بے ہوش افراد کو گولیاں مارنا اور اس طرح قتل عام کرنا مجھے ذاتی طور پر پسند نہیں ہے، اس لیے مجبوراً میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں۔ اگر تم اپنی ذہانت سے یہاں سے نکل جانے اور سینٹر کو بچانے میں کامیاب ہو جاؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اور اگر تم ایسا نہ کر سکو تو مجھے پھر تمہاری موت پر بہرحال کوئی افسوس نہیں ہوگا، اور میں تمہیں اس وقت تو بے ہوش کر رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم انتہائی تربیت یافتہ افراد ہو، اس لیے تمہیں خود بخود ہوش آ جائے گا، اور اس کے بعد ڈاکٹر فیلچر اور اس کے ساتھیوں کو بھی تم ہوش میں لا سکتے ہو، اس لیے فی الحال گڈ بائے۔ عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک کیپسول نکال کر جوڈی اور اس کے ساتھیوں کے قدموں میں پھینک دیا اور خود سانس روک لیا۔ اس کے ساتھیوں نے بھی سانس روک لیے، اور دوسرے لمحے جوڈی، لافٹر اور مادام گارشیا تینوں لہراتے ہوئے نیچے گرے اور
ساکت ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد عمران نے آہستہ سے سانس لیا اور پھر اس نے زور زور سے سانس لینے شروع کر دیے تو اس کے سارے ساتھیوں نے بھی زور سے سانس لینے شروع کر دیے۔ یہ تم نے کیا فیصلہ کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہوا؟ جولیا نے سانس ہموار ہوتے ہی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب کے ذہن میں کوئی خاص پوائنٹ موجود ہے جس کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے، صفدر نے کہا۔ آپ ڈپٹی چیف ہیں، آپ خود فیصلہ کر سکتی ہیں، تنویر نے جولیا کو شے دیتے ہوئے کہا۔ بس یا کسی اور نے بھی بات کرنی ہے؟ عمران نے سرد لہجے میں کہا۔ اس بات پر تم آخر اس قدر کیوں غصہ کھا رہے ہو؟ تم کھل کر ہمیں بتاؤ کہ تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ جولیا نے بھی جھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم یہی چاہتے ہو کہ تنویر مشین گن اٹھائے اور یہاں موجود سب افراد کو گولیوں سے بھون ڈالے، اس کے بعد مشین گن کی مدد سے تمام مشینری تباہ کر دی جائے اور پھر ہم اطمینان سے کامیابی کے طبل بجاتے ہوئے واپس پاکیزہ پہنچ جائیں؟ عمران نے اسی طرح سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تو اس میں حرج کیا ہے؟ آخر ہم آئے بھی تو یہی مشن مکمل کرنے ہیں، جولیا نے جواب دیا۔ میرا خیال ہے عمران صاحب دور اندیشی سے کام لے رہے ہیں، اچانک صالحہ نے کہا تو سب چونک کر صالحہ کی طرف دیکھنے لگے۔ کیسی دور اندیشی؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ یہ شاید نہیں چاہتے کہ جب ایکریمی حکام یہاں اس سینٹر کا ملبہ اٹھائیں تو انہیں یہاں سے گولیاں لگی ان کی لاشیں ملیں اور مشین گنوں سے تباہ شدہ مشینری ملے۔ یہ چاہتے ہیں کہ سینٹر اس طرح تباہ ہو کہ جیسے مشینری میں کسی نقص کی وجہ سے یہ سینٹر تباہ ہوا ہے، اس طرح یہ تباہی قدرتی سمجھی جائے گی، صالحہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایکریمین حکام کو علم ہے کہ پاکیزہ سیکرٹ سروس اس سینٹر کے خلاف کام کر رہی ہے، اسی لیے تو انہوں نے اس کی حفاظت کے لیے ریڈ ایجنٹ بھیجے ہیں اور ہم تو ان کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ اگر کیپٹن شکیل اپنا کام نہ کر دکھاتا تو کیا یہ جوڈی گارشیا اور لافٹر ہمیں زندہ چھوڑ دیتے؟ جولیا نے کہا۔ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، میری سمجھ میں تو یہی بات آئی تھی جو میں نے بتا دی ہے، صالحہ نے قدرے شرمندہ سے لہجے میں کہا۔ جبکہ میرا خیال ہے کہ عمران صاحب ایکریمیا کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اگر انہوں نے اس علاقے میں یا کسی بھی علاقے میں پاکیزہ کے خلاف ایسا سینٹر قائم کرنے کی کوشش کی تو عمران کے لیے اسے تباہ کرنا مزید آسان ہو جائے گا، اس طرح وہ آئندہ پاکیزہ کے خلاف کوئی سینٹر بنانے سے باز رہیں گے۔ اب تک خاموش کھڑے ہوئے کیپٹن شکیل نے کہا تو عمران نے حیرت بھری نظروں سے کیپٹن شکیل کی طرف دیکھا۔ میرا خیال ہے کہ اگر تم بھی میری طرح تھوڑے سے احمق بن جاؤ تو میرے صحیح جانشین بن سکتے ہو۔ تمہارا مسئلہ صرف اتنا ہے کہ تم ضرورت سے کچھ زیادہ عقل مند ہو چکے ہو، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ تو کیا کیپٹن شکیل درست کہہ رہا ہے؟ جولیا نے حیران ہو کر کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔